दोस्तों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम इंग्लिश में फॉर्मल इन्वायरमेंट्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर्मल इन्वायरमेंट ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं जैसे हम जॉब इंटरव्यू के लिए गए, हमने ऑफिस में कुछ प्रेजेंट करना है और लोगों को हमने अपना इंट्रोडक्शन देना है। हमने स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में अपना इंट्रोडक्शन देना है कोई तकरीर करने से पहले। तो ऐसे इन्वायरमेंट्स को हम फॉर्मल इन्वायरमेंट कहते हैं और इसमें हम थोड़े से डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं और डिफरेंट तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जबकि दूसरा इन्वायरमेंट इनफॉर्मल इन्वायरमेंट है। जिस तरह आपने दुकान में, स्ट्रीट में, किसी या पार्टी में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है तो आप थोड़े से डिफरेंट तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम फॉर्मल इन्वायरमेंट स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में, जॉब इंटरव्यूज़ में, ऑफिस वगैरह में या फिर ऑफिशियल पार्टीज़ में अपने आप को दूसरों से इंट्रोड्यूस कैसे करा सकते हैं, किन किन चीज़ों को बताना चाहिए और किन किन चीज़ों को नहीं बताना चाहिए, इंग्लिश में कैसे बताते हैं, सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का आई फ्रैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ग्रीट करना होता है दूसरे पर्सन को, यानी कि आपने ग्रीटिंग्स देनी है या ग्रीट करना है। आमतौर पे इनफॉर्मली जब हम मिलते हैं तो हम कहते हैं हेलो, हाय, हे वगैरह वगैरह। लेकिन जब फॉर्मली हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो हम अगर तो सुबह मिल रहे हैं, यानी कि सुबह से 12 बजे से पहले पहले हम मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और आगे हाउ डू यू डू। अब गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, इसका बेसिकली मतलब यह है कि आप कह रहे हैं सुबह बखैर। हाउ डू यू डू एक किस्म की ब्रिटिश इंग्लिश में फॉर्मल सैल्यूटेशन है, ग्रीटिंग है। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आप दूसरे से पूछ रहे हैं हाउ आर यू, लेकिन जस्ट आप कहते हैं हाउ डू यू डू, और अगर आगे से दूसरे ने जवाब देना है तो आपसे हाउ डू यू डू ही कहेगा। गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। या फिर अगर आप 12 बजे से 5 बजे के दरमियान दूसरे से मिल रहे हैं, आपका इंटरव्यू है, तो आप कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। इसी तरह आपने कोई तकरीर कर रहे हैं, कोई कॉलेज फंक्शन है जिसमें आप स्पीच कर रहे हैं, उसमें आपने लोगों से इंट्रोडक्शन करना है शाम के टाइम 5 बजे के बाद, तो आप कहेंगे गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग 12 बजे तक, गुड आफ्टरनून 12 से 5 के दरमियान, और गुड इवनिंग जो है वो 5 से ऑनवर्ड्स है। अब कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि वो समझते हैं कि रात को अगर आप मिलें तो आप कहेंगे गुड नाइट। अब गुड नाइट जो है वो यानी कि ग्रीट करने का वर्ड्स नहीं है, बल्कि ये वर्ड्स हैं जब आप रुखसत हो रहे हो तो फिर आप कहते हैं गुड नाइट। अगर रात के टाइम आप रुखसत हो रहे हो तो आप कहते हैं गुड नाइट। तो इस तरह बेसिकली आपने दूसरे को ग्रीट करना है। आपने इस तरह नहीं कह देना कि हेलो, हाय, व्हाट्सअप, हाउ आर यू वगैरह। आपने सिंपल कहना है गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, गुड आफ्टरनून, हाउ डू यू डू, एंड गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू। और आप जाते हैं अगर लेट सपोज जॉब इंटरव्यू के लिए और सामने से वो कहता है गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू सर, या हाउ डू यू डू मैडम। और आप ये नहीं बताएंगे कि आई एम फाइन वगैरह वगैरह। ये तो चीज़ होगी ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, आपका नाम। नाम कि भाई मैं ये हूँ, ये है कि जो जॉब इंटरव्यू के लिए जो आप जाते हैं तो आपने अपना सीवी प्रेजेंट किया होता है, तो उस वक्त आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को, वो हम देखेंगे। लेकिन जो नाम है आप सिंपली, बिल्कुल सिंपल है, माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है फुल नेम आपने बताना है, माय नेम इज़। या अगर आपने
اب یہ تھوڑا سا انفارمل میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ آپ فارملی بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آئی ایم، جو بھی آپ کا نام ہے. یا پھر لیٹ سپوز اب آپ زوم پہ یا پھر ٹیلیفونک کنورسیشن پہ انٹرویو دے رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از آئی فیکشنر، کچھ بھی جو بھی آپ کا نام ہے. لیکن ایک بہت بڑی غلطی جو آپ نے نہیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں مائی سیلف، جی دس مائی سیلف، وہ یہ گرامیٹیکلی انکریکٹ ہے، اس سے آپ نے انٹروڈیوس نہیں کرنا. سب سے اچھا طریقہ ہے آپ کہیں مائی نیم از، یا پھر آئی ایم، یا پھر اگر آپ کو لوگ نہیں دیکھ سک رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں دس از، لیکن سب سے بہتر ہے مائی نیم از. اور یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا سی وی پریزنٹ کر دیا ہے تو آپ کہیں گے کہ ایز، کیونکہ اگر جاب انٹرویور آپ کا سی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے ایز یو کین سی، اور مائی نیم از، جو بھی آپ کا نام ہے، کیونکہ وہ اس وقت آپ کا سی وی دیکھ رہے تو اس وقت آپ نے کہنا ہے ایز یو کین سی مائی نیم از دس دس دس. گریٹنگس، نیم کے بعد آ جائے گا آپ کا پلیس، کہ بھئی آپ کس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں. تھوڑا سا ریپو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ بتاتے ہیں کہ میں اس پلیس سے بلانگ کرتا ہوں، میرا اس جگہ سے تعلق ہے. تو آپ کہیں گے آئی بلانگ ٹو، جو بھی آپ کا سٹی ہے وہ آپ بول دیں گے. جیسا آئی بلانگ ٹو دبئی، آئی بلانگ ٹو ابو ظہبی، وغیرہ وغیرہ. یا پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم فرام اے بی سی سٹی، یا جو بھی ہے وہ کہہ سکتے ہیں. آئی بلانگ ٹو، آئی ایم فرام اے بی سی سٹی. یا پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ بلانگ کہیں سے کرتے ہیں لیکن اب آپ دوسرے شہر سے آئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہیو کم فرام، جو بھی آپ کے سٹی کا نام ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں. اگر تو آپ جس جگہ پہ انٹرویو دے رہے ہیں، جس جگہ پہ آپ اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، وہیں پہ وہیں سے آپ بلانگ کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی بلانگ ٹو دس سٹی، آئی بلانگ ٹو دس پلیس. ٹھیک ہے جی، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. یا پھر آئی بلانگ ٹو اے بی سی سٹی اٹ سیلف. اب آپ نے نام بتا دیا ہے، پلیس بتا دیا ہے. اس کے بعد بیسیکلی آپ نے تھوڑا سا، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ویز کے اندر بھی آپ کو کہا جاتا ہے جب آپ بالکل فریشر ہوتے ہیں تو آپ اپنے تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی بتائیں، فیملی کے بارے میں بتائیں کہ بھئی آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا میریٹل سٹیٹس کیا ہے، آپ سنگل ہیں، جو بھی ہے. تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز فیملی. اب اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ہیپیلی میریڈ، آئی ایم ہیپیلی میریڈ، اور وی ہیو 2 kids. تو جو ہوتا ہے انفارمل ورڈ ہوتے تو یہاں پہ آپ چلڈرن یوز کریں گے. وی ہیو 2 children. آئی ایم ہیپیلی میریڈ، میں خوشی خوشی شادی شدہ ہوں اور ہمارے 2 بچے ہیں. اور اگر آپ نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں a boy and a girl، یعنی کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے. I am happily married, we have 2 children, a boy and a girl. اور اسی چیز کو اگر آپ نے تھوڑا اور ڈیٹیل میں کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں a boy of 7، ٹھیک ہے جی، a boy of 7 and a girl، اور اینڈ اے بیبی گرل. اگر بالکل چھوٹی بچی ہے تو آپ کہیں گے اے بیبی گرل آف 2. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں 2 years، اے بوائے آف 7 years، لیکن صرف سمپل 7 اور 2 کہیں تو اچھا امپریشن پڑے گا.
اب لیٹ سپوز آپ سنگل ہیں اور آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے کہ ان مائی فیملی یا آئی لیو ود مائی پیرنٹس. اگر آپ کے کوئی سبلنگس نہیں اور آپ اپنے صرف والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کہیں گے آئی لیو ود مائی پیرنٹس. یا پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ان مائی فیملی اپارٹ فرام مائی پیرنٹس. ٹھیک ہے، یا پھر ان ایڈیشن ٹو مائی پیرنٹس. دونوں ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میری فیملی میں میرے والدین کے علاوہ 2 بڑے بھائی ہیں، ایک چھوٹی بہن ہے، یا جو بھی ہے، تو آپ کہیں گے ان مائی فیملی اپارٹ فرام مائی پیرنٹس آئی ہیو، لیٹ سپوز آپ کہہ سکتے ہیں آئی ہیو 2 سبلنگس. اب جو سبلنگس ہیں یہ آپ کے بہن بھائیوں کو کہا جاتا ہے، آئی ہیو 2 سبلنگس. یا اسی چیز کو آپ حصہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ سبلنگس کے بارے میں، کہ آئی ہیو 2 ایلڈر بردرس، کہ میرے 2 بڑے بھائی ہیں. یا اسی چیز کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان مائی فیملی اپارٹ فرام مائی پیرنٹس، جس طرح وی آر 3 brothers، یا وی آر 2 brothers and a younger sister. کہ بھئی میرے خاندان میں میرے والدین کے ساتھ ساتھ 2 بھائی ہیں اور ایک ینگر سسٹر ہے. ٹھیک ہے جی، تو بڑا ہے تو اسے ایلڈر کہیں گے، چھوٹا ہے تو ینگر کہیں گے. یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہیو، جس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ لیٹ سپوز ان مائی فیملی اپارٹ فرام مائی پیرنٹس وی آر 3. ٹھیک ہے جی. اور آپ آگے کہہ سکتے ہیں لیٹ سپوز کہ آئی ایم دا ینگسٹ، کہ میں سب سے چھوٹا ہوں. اور اگر آپ سب سے بڑے ہیں تو آپ کہیں گے آئی ایم دا ایلڈسٹ. تو اس طرح تھوڑا بہت آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اب کیا ہو گیا، آپ نے گریٹنگس دے دی، آپ نے نیم بتا دیا، آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں بتا دیا، اپنے سٹی کے بارے میں بتا دیا. اب آئیں گے کہ بھئی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. جس طرح آپ کوئی بھی چیز بتا رہے ہوں تو لوگوں کے اوپر کوالیفیکیشن آپ بتائیں تو زیادہ اچھا امپریشن پڑتا ہے، اور خاص طور پہ جاب انٹرویوز وغیرہ میں تو ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے. تو اب آگے جی کوالیفیکیشنز، کہ ہماری کوالیفیکیشنز کیا ہیں. جس آپ کہہ سکتے ہیں لیٹ سپوز میرے پاس ماسٹرز ڈگری ہے تو میں کہوں گا آئی ہیو آ ماسٹرز ڈگری ان بزنس ایڈمنسٹریشن، کہ بھئی میرے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ڈگری ہے. یا لیٹ سپوز اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ انٹرنشپ کے لیے گئے ہیں، یا پھر آپ کلاس کے سامنے لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ان کلاس لیٹ سپوز 11. یا اسی چیز کو اگر ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ان 11th کلاس. اسی چیز کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم اسٹڈنگ، لیٹ سپوز آئی ایم اسٹڈنگ آرٹس ان اے بی سی کالج، کہ میں آرٹس کی اسٹڈیز کر رہا ہوں اے بی سی کالج میں. اس کے ساتھ ساتھ لیٹ سپوز آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیٹ سپوز میں پی ایچ ڈی ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہیو ڈن مائی پی ایچ ڈی، یعنی کہ پوسٹ گریجویشن جو اسٹڈیز ہوتی ہیں ڈاکٹر ان فلاسفی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہیو ڈن مائی پی ایچ ڈی ان جون سی بی فیلڈ ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں آئی ہولڈ آ بیچلرز ڈگری، ماسٹرز ڈگری
master's degree in let's suppose computer sciences. जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप बता सकते हैं. आप सिंपली ये भी कह सकते हैं आई एम इन क्लास, आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट. पोस्ट ग्रेजुएट भी मास्टर्स को कहते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम अ ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट. तो यहाँ पे जो आपने आपकी मेन क्वालिफिकेशन होती है वो आप बताते हैं. आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री या आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश माई डिग्री. इस समय जिस तरह आपका लेट्स सपोज आप अभी बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं तो आप कह सकते हैं आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश माई ग्रेजुएशन या माई डिग्री इन माई ग्रेजुएशन. या फिर आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज आई हैव, आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स या बैचलर्स इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह जो भी है वो इस तरह क्वालिफिकेशन आप बताएंगे. आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम इन MA फर्स्ट ईयर, आई एम इन BSc सेकेंड ईयर, आई एम इन 6th क्लास 6th. ठीक है, आई एम इन क्लास 6 फिर नंबर आएगा. लेकिन अगर आपने कहना आई एम इन 6th 7th 8th 9th 10th क्लास तो वो भी आप बता सकते हैं. तो देखें जब आप अपना CV बनाते हैं तो उसमें आपके पास क्वालिफ़िकेशंस के साथ आप अपनी एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस भी बताते हैं कि भाई मुझे जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके अलावा मेरे पास ये एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस भी हैं, या मैं इस वक्त खड़ा यहाँ पे तकरीर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस भी हैं. तो आगे आपने बताना होता है कि भाई इंट्रोडक्शन में भी कि भाई आपकी एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं या फिर आपके पास एडिशनल स्किल्स वगैरह क्या हैं. लेट्स सपोज मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो मैं कहूँगा कि आई हैव डन 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेस फ्रॉम ABC कॉलेज. जो भी कॉलेज है, कोई बोर्ड है, कुछ भी है तो उससे आप बता सकते हैं कि भाई इस टेक्निकल बोर्ड से किया हुआ है, ये किया हुआ है. तो आप कहेंगे आई हैव डन 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेस फ्रॉम ABC कॉलेज, या कोई छोटा मोटा कोर्स किया हुआ है, ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि आई हैव जिस तरह कि I have completed 6 months online classes on let's suppose web development, related to web development, related to graphic designing. जो भी आपके एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, कोई स्किल्स हैं वो आप कह सकते हैं कि भाई, या आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव बीन डेवलपिंग websites for last 3 years, I have been teaching online. जो भी है थोड़ी बहुत एडिशनल क्वालिफ़िकेशन या स्किल्स हैं वो फिर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बाद बताएंगे. और उसके बाद आपने अगर तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, फ्रेश ग्रेड है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ठीक है, आप फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे. लेकिन अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, कहीं पे आपने काम किया हुआ है या फिर आपने अपने हॉबी के तौर पे भी काम किया हुआ है तो वो आप एक्सपीरियंस में बता सकते हैं कि भाई मैंने ये वॉलंटरीली वर्क किया हुआ है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ. तो वो चीज़ें आप बताएंगे एक्सपीरियंस में अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हुए. जिस तरह आई हैव 12 years experience in teaching.
کہ بھئی میرے ٹیچنگ میں 12 سال کا ایکسپیرینس ہے. آئی ہیو اے 12 ایئرز ایکسپیرینس. اب یہاں پہ کیوں لگا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا ایکسپیرینس ایئرس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. ایک ایکسپیرینس ہے وہ سنگولر ہے، تو اس لیے آپ کہیں گے آئی ہیو 12 ایئرز ایکسپیرینس ان دس ایریا. ٹھیک ہے، یا پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہیو بین ورکنگ ایز لیڈ ڈیولپر فار لاسٹ 2 ایئرس. اور آگے کمپنی کا نام لکھیں گے، بتائیں گے وہ آپ نے کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس میں لکھا ہوا ہے، اسی چیز کو آپ جلدی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آئی ہیو بین ورکنگ ایز اے لیڈ ڈیولپر فار لاسٹ 2 ایئرس. یا پھر آپ کہیں پہ تقریر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتانے گرافک ڈیزائننگ کیا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ آپ ایکسپیرینس بتائیں گے. تو آپ کہیں گے ان ABC company I have been working as a lead developer for last 2 years in ABC companies. یا پھر اگر آپ بالکل ابھی گریجویٹ ہوئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں کہوں آئی ہیو نو ایکسپیرئنس، میں کہوں گا آئی ہیو ریسنٹلی گریجویٹڈ فرام ABC یونیورسٹی. یا پھر آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم اے فریشر. فریشر کیا ہوتا ہے؟ جو بالکل نیا گریجویٹ ہوا ہو، جس کے پاس ایکسپیرئنس نہ ہو، تو انڈسٹری میں اس کو فریشر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہیو ریسنٹلی گریجویٹڈ، یا پھر آئی ہیو جسٹ پاسڈ I have just passed out from the college, from the university. تو اس سے آپ اپنے ایکسپیرئنس کے بارے میں بتائیں گے. اس کے بعد اب یہ ہے کہ آپ نے جو اگر جاب انٹرویو دے رہے ہیں یا پھر کوئی بھی لوگوں کے ساتھ تھوڑا ریپورٹ ڈیولپ کرنا ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ بھائی میں اب اس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یا یہ جو جاب ہے اس سے ریلیٹڈ میری ہابیز بھی ہیں. تو پھر آپ اپنی ہابیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھائی جو بھی آپ کا جاب انٹرویو ہو، اس سے ریلیٹڈ آپ بتائیں گے. تو جس طرح ہے ہابیز، ٹھیک ہے. اب آگے ہابیز کہ آئی لو ٹو پلے گٹار، I love to play piano, I like to listen to music. یا پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ my hobbies are listening to music and traveling، اگر کوئی ٹریولنگ سے ریلیٹڈ جاب ہے. یا پھر my hobbies are making YouTube ویڈیوز. اینڈ اگر کوئی آن لائن مارکیٹنگ کی جاب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اینڈ مارکیٹنگ دیم. تو اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی میری ہابیز یہ ہیں، میں یہ کرتا ہوں، اور اس طرح. اور جب آپ نے اب دوسرے کو بولنے کا موقع دینا ہے، یا آپ نے انٹروڈکشن ختم کرنا ہے اور مین ٹاپک پہ آنا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار it was my little introduction, would you like to know more، یا جو بھی ہے. اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ سوال آپ سے کرے تو آپ کہیں گے it was my little introduction، اور آگے would you like to know more. یا بالکل آپ نے اب ختم کر دینا ہے تو آپ کہیں گے that's all about me. اور اب دوسرے کو آپ نے دینا ہے، جس طرح پارٹی میں آپ فارمل میٹنگ میں کہ واٹ اباؤٹ یو، آپ کے بارے میں کیا، دیٹس آل اباؤٹ می، واٹ اباؤٹ یو. تو اس سے آپ اپنا انٹروڈکشن ختم کرتے ہیں. تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. آپ کا کوئی کویشچن ہے، کوئی کامنٹ ہے تو نیچے دے کے کامنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو پریکٹس کے طور پہ آپ نے جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے
اپنا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن نیچے انگلش میں لکھنا ہے، تو میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس ٹیوٹوریل کے لیے جوائن کیا۔ ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو ٹیوٹوریل میں۔ Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.